کہانی میری جاننے والی لڑکی کی ہے۔ فریحہ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ کام کے حوالے سے میرے اس کے ساتھ مہینے میں 2 بار لازمی ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کا نکاح ہے۔ لڑکا ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے۔ لڑکے گھر والے بڑی مشکل سے شادی کے لیے مانے ہیں، جبکہ لڑکی کی فیملی نہیں مان رہی۔ نکاح میں لڑکے کے دوست ہی شرکت کریں گے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے سوچا کہ لڑکی پڑھی لکھی سمجھدار ہے، اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا۔ لڑکی ایک سیلولر کمپنی میں اچھی سیلری پہ جاب کر رہی تھی، لیکن لڑکے نے سب سے پہلے جاب چھوڑنے کی فرمائش کی۔ میں نے اس بات پہ لڑکی کو سمجھایا، لیکن جب عشق کا بوجھ چڑھا ہو تو پھر کچھ نہیں سوچتا۔ خیر شادی ہو کے لڑکی چلی گئی۔ لڑکی کا واٹس ایپ بند ہو گیا تو مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا شاید نمبر چینج ہو گیا ہے۔ تقریباً 3 ماہ بعد لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ پریگننٹ تھی، حالت بری تھی۔ میں نے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد صرف 1 مہینہ لڑکا ٹھیک رہا ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑے، فساد، خرچہ نہ دینا شروع کر دیا ہے۔ لڑکی کی پریگننسی کی خبر بھی اس نے برے منہ بناتے ہوئے سنی۔ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک سب بند کر دیا۔ اسمارٹ فون سے سم نکال کے کی پیڈ والے موبائل میں ڈال دی۔ قصہ مختصر یہ کہ 8ویں مہینے لڑکی کو گھر سے میکے بھیج دیا۔ لڑکی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے، نہ ہی ڈلیوری کا خرچہ دیا اور نہ بچے دیکھنے آیا۔ سننے میں آیا کہ اس نے والدین کی مرضی سے دوسری شادی کر لی ہے اور دوسری بیوی کو گھر لے آیا ہے۔ میرے مشورے کے مطابق لڑکی نے پرانی جاب کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی پرورش بھی کرنی ہوگی۔ بنا سوچے سمجھے شادی کرنا اور اپنے معاشی خود مختاری کو ختم کرنے کا نقصان صرف لڑکی اٹھاتی ہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کے متعلق خود فیصلہ کرے۔ شادی کے بعد فوراً سے بچہ پیدا کرنے کی احتیاط کریں۔ خدا نخواستہ علیحدگی کی صورت میں بچوں کا نہ ہونا رحمت کی بات ہے۔ بصورت دیگر سب سے زیادہ محرومی کا شکار بچے ہوتے ہیں۔ دوسری کہانی، دوسری لڑکی بہنوں کی طرح ہے۔ ذات برادری کے ایشوز کی وجہ سے اس کے رشتے کا مسئلہ رہتا تھا۔ پچھلے سال 19 دنوں سعودیہ میں رہنے والے لڑکے سے اس کی منگنی ہو گئی۔ منگنی چونکہ گھر والوں نے ہی کی تھی، اس لیے لڑکی خوش تھی۔ لڑکی نے منگنی ہونے تک کبھی کسی لڑکے سے بات چیت نہیں کی تھی۔ جب منگنی ہوئی تو پھر لڑکے سے بات چیت شروع ہو گئی۔ پورا سال لڑکا محبت بھری باتیں کرتا رہا۔ لڑکی نے بھی اپنا پورا وقت اسے دے دیا۔ اکتوبر کے مہینے میں شادی طے تھی۔ جب ان لوگوں نے دن رکھنے کی بات کی تو لڑکے والوں نے ان کے سر پہ بم پھوڑ دیا کہ لڑکے نے سعودیہ میں شادی کر لی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سب کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ شادی طے ہوئی ہو اور انکار ہو جائے تو لڑکی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لڑکی گھر والے بھی صدمے میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب قصہ مختصر یہ ہے کہ لڑکے والوں نے کوئی بھی ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا۔ صورتحال کسی طرح واضح نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے سعودیہ میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا۔ انہوں نے 6 دن کی مسلسل کوشش کے بعد اس لڑکے کو ٹریس کر کے پکڑا اور اسے کہا کہ سچ بات بتاؤ۔ تب پتہ چلا کہ لڑکے کو چوری پاکستان بلا کے اس کی شادی کرائی گئی ہے، جس میں لڑکے کی فیملی شامل ہے۔ اب اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکے کے گھر میں ان کے ساتھ ان کے ماموں اور ممانی رہتے ہیں، جن کو لڑکی کا لپسٹک لگانا یا ٹراؤزر اور وغیرہ پہننا پسند نہیں تھا۔ اس بات سے یہ ایک بار لڑکی کی بہن سے بحث ہوئی تھی، جسے یہ بہن نے کہا تھا کہ اب وہ ہمارے گھر ہے، جب آپ کے گھر آئے گی تو پھر آپ اعتراض کرنا۔ اس بات کو ایشو بناتے ہوئے انہوں نے لڑکے کی کہیں اور شادی کرا دی اور لڑکی والوں کو معاشرے کی باتیں سننے کے لیے چھوڑ دیا۔ بنا تحقیق کے رشتہ کرنے سے نقصان صرف لڑکی والوں نے بھگتا۔ لڑکی کو بوجھ کی طرح اتارنے کے بجائے اس کی پسند ناپسند اور سوچ کا خیال رکھنا ضروری چیز ہے۔ اپنی بیٹی کو انسان سمجھنا ضروری ہے۔ شادی تو ہو ہی جاتی ہے، لڑکیوں کو کم از کم اتنی اویئرنیس ضرور دینی چاہیے کہ وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکیں۔ کسی کے ہاتھ کھلونا بننے سے بہتر ہے سر اٹھا کے شان سے اپنی زندگی جئیں۔ ہمارا معاشرہ لڑکی کی شادی ٹوٹنے پہ جس قسم کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ لڑکی جس ٹراما سے گزر رہی ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے یہ رشتہ طے کیا اور جنہوں نے توڑا۔ بیٹیوں کے معاملات میں سوچ کر وسیع کیجیے، رشتہ کرتے وقت چھان بین کیجیے اور ڈولی اٹھی ہے، جنازہ واپس آنے والی سوچ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کیجیے۔